الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا وانزل على عبده كتابا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد الصادق وآله وسلم. وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. دوستو، آج کی اس محفل میں ہم حدیث کا تعارف کرانا چاہیں گے، یعنی حدیث شریف کا پریچے. حدیث کے معنی ہے بات، کسی کی کوئی بات. یہ لفظ ہے عربی کا، لیکن سلطان کائنات کے قاصد اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث، آپ کی کوئی بات، آپ کا کوئی کتھن جب آئے گا تو حدیث نہیں کہلائے گی، اس کو حدیث شریف کہیں گے. اس کو حدیث شریف کہیں گے، حدیث پاک کہیں گے. تو اشارہ یہ بن گیا کہ حضرت محمد رسول اللہ کی یہ بات ہے جو اس زمانے کے ان کے سمکالین یعنی ہم عصر لوگوں میں سے کسی نے سنی اور اس کو یاد کر لیا، لکھ لیا، پھر اس نے دوسرے کو بتایا، پھر اس نے دوسرے کو بتایا، تو وہ حدیث شریف ہو گئی. جیسے مدینہ شہر کو کہتے ہیں، مدینہ کسی سٹی کو کہتے ہیں، بڑی بستی، بڑا شہر رہا. قریہ گاؤں کو کہتے ہیں، اور اسی طرح بادیہ جو ہے وہ کسی کھیڑے کو، چھوٹے سے ڈھانڈے کو کہتے ہیں. مدینہ شہر ہوا، لیکن مدینہ شریف یا مدینہ طیبہ کسی نے کہا تو یہ وہ شہر ہے جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 برس قیام کیا اور آپ کی وفات یعنی مرتیو آپ کی وہیں ہوئی. میں آج کی اس مجلس میں اس کا خلاصہ پیش کروں گا. قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو اس نے آسمان سے حضرت محمد کے دل پر اتاری. فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. فرمایا یہ قرآن تنزیل ہے، اوپر سے نیچے کو آیا ہے، تیرے دل پر اس کو اتارا ہے، یہ رسول اللہ کے دل پر اترا ہے تاکہ تم دنیا کے انسانوں کو میرا یہ نوٹس سنا دو، ڈراؤ ان کو کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بلسان عربی مبین، صاف ستھری عربی زبان کے اندر اس کو اتارا گیا. قرآن اللہ کی کتاب ہے، الہی قانون ہے، آسمان سے زمین پر اتارا گیا. محمد رسول اللہ اللہ کے بندے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں. آپ کی ماں کا، والدہ کا نام امینہ تھا. عبد المطلب کے پوتے ہیں. یہ عبد المطلب کعبے کے متولی تھے، قریش کے بہت بڑے سردار تھے. جب اللہ نے 40 سال کی عمر میں اپنے اس فیصلے کو نافذ کیا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتار رہے ہیں، تب آپ مکے کے نواسی تھے. مکہ وہ شہر ہے جہاں بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے، یعنی ادب والی مسجد ہے. حج کے لیے لوگ جاتے ہیں، انہیں معلوم ہے. نہ گئے تو میری دعا ہے آپ سب کو اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. اعلان نبوت کے بعد 13 سال آپ مکے میں رہے اور قرآن سناتے رہے.
13 سال تک 2/3 سے زیادہ قرآن شریف زمین پر اتر گیا. لوگوں کی ہدایت کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت نامہ آیا. اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کچھ لوگوں نے مانا نہیں مانا، ستایا، دیش نکالا کیا، جس کو ہجرت کہتے ہیں. آپ کو مدینہ جانا پڑا، وہاں رہنا پڑا. 10 سال آپ وہاں رہے، وہاں بھی قرآن اترتا رہا جیون کے آخری لمحوں تک. یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جسے قرآن شریف کہا گیا، جسے برہان کہا گیا، جسے دلیل کہا گیا، جسے ہدایت کہا گیا، جسے آیات کہا گیا. نشانیاں، سنمارگ، دلیل، بدھی، بصیرت، درشٹی، نور، پرکاش، یہ بے شمار نام ہیں قرآن مجید کے، صفاتی یعنی گن والے نام. اسے پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا لوگوں کو. اپنی طرف سے کوئی بات اس میں ڈالی نہیں، کوئی چیز نکالی نہیں. اس میں سے ایک حرف بھی ڈالا بھی نہیں گیا، نکالا بھی نہیں گیا. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ نے جیون بھر صرف قرآن ہی پڑھا ہوگا کیا؟ اور کچھ کہا نہیں ہوگا؟ بازار میں گئے ہوں گے، کسی سے بات کی ہوگی، سودا لیا ہوگا، کسی شادی میں شریک کیے ہوں گے، خود اپنا نکاح کیا ہوگا، بیوی صاحبہ سے بات کی ہوگی، کسی پہ ناراض ہوئے ہوں گے، خوش ہوں گے، کسی چیز کو پسند کیا ہوگا، کسی کو ناپسند کیا ہوگا. آپ نے بیپار اور بزنس بھی کیا، سودا بھی بیچا ہوگا، ایمانداری کا مظاہرہ بھی ہوا ہوگا، امانتیں بھی رکھی دی ہوئی. یہ سب باتیں سنت کہلاتی ہے. سنت یعنی آپ کا جیون چرتر، جو قرآن میں تو ہے ہی ہے، حدیث میں اس کی چھوٹی بڑی سب چیزیں اس زمانے کے جو حضرت پر ایمان لانے والے لوگ تھے، جن کو صحابی کہتے ہیں، انہوں نے ان کا سنکلن کیا، جمع کیا ان حدیثوں کو. تو حدیث شریف کی تدوین ہوئی. علماء کہتے ہیں کہ تقریباً ان کی تعداد 7 لاکھ کے اوپر ہے. 23 سال کی زندگی. کچھ مہمان آئے، ان کو کھانا کھلایا، ان کے رہنے کا انتظام کیا. وہ دوسرے مذہب کے لوگ تھے، ان کی نماز کا وقت ہو گیا تو ان کی نماز پڑھنے کو اپنی مسجد میں اجازت دی. یہ واقعہ جنہوں نے دیکھا انہوں نے نوٹ کر لیا، اور پھر ہم کو معلوم ہوا کہ ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا. رسول اللہ فلاں وقت بیمار پڑے، اتنے دن طبیعت ان کی خراب رہی، اتنے دن ان کو مکے کے لوگوں نے جیل میں رکھا، شعبہ ابو طالب میں گھیرا ڈال کے سماجی بائیکاٹ کیا. تو یہ سب باتیں جو ریکارڈ میں آئی آپ کے جیون کی، ان کو حدیث رسول کہتے ہیں. اس حدیث کے سنکلن میں عورت نے بھی حصہ لیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کی بھری جوانی کی عمر میں تھے تو آپ کا نکاح یعنی آپ کا لگن، وواہ، اس عورت سے ہوا جس کی عمر 40 سال کی تھی، جن کا نام حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. یہ ام المومنین کہلاتی ہے، یعنی زمین پر بسنے والے جتنے ایمان والے لوگ ہیں سب کی وہ ماں ہیں. قرآن مجید جب اترا تو آپ کی عمر 40 سال کی تھی، حضرت خدیجہ کی عمر جو تھی وہ 55 سال کی تھی. یعنی پتی کی عمر 40 سال کی اور پتنی کی 55 سال کی. یہ پہلا نکاح تھا. قرآن کیسے اترا؟ کسی پہاڑی میں آپ چلے جاتے تھے اور وہاں اعتکاف کرتے تھے، دھیان لگا کے بیٹھتے تھے. وہی تو آئی نہیں تھی اس وقت. آپ لوگوں کو دیکھتے تھے، کوئی پتھروں کو پوج رہا ہے، کوئی پتلوں کو پوج رہا ہے، کوئی قبروں کو پوج رہا ہے، کوئی سمادھی پرستری کر رہا ہے، کوئی ننگا طواف کر رہا ہے، کوئی لڑکیوں کو دفن کر رہا ہے، کوئی شرابیں پی رہا ہے، کوئی ناچ گانے کر رہا ہے، کوئی قتل عام میں لگا ہوا ہے، کوئی قبیلے دشمنی کے اندر ایک دوسرے کے مقابلے میں مار کاٹ کر رہے ہیں. مذہبی لوگ بھی مار کاٹ کے اندر لگے ہوئے ہیں. کہیں امن دکھائی نہیں دیتا تھا. اور ہزاروں چیزیں ایسی تھیں جس کو دیکھ کر رسول اللہ دکھی ہوتے، غمگین ہوتے، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. اسی کو قرآن نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ ہمارے سنمار کو، ہماری سچی راہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تم تھک گئے تھے، کھو گئے تھے، ہم نے تم کو اپنی راہ دکھا دی، راہ چلا دی. اب کن منزلوں سے گزرے؟
پہاڑ پر کتنے دن رہے، کب نیچے اترے، کب کب کھانا ان کی پتنی ان کو لیے لے جایا کرتی تھی. اس زمانے میں نوکر ان کا کون تھا جو پہاڑی پر چڑھ کر کھانا پہنچا دیتا تھا. پھر جب نیچے اترے تو رسول اللہ کی کیا حالت تھی، بہت پریشان تھے. حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ گھبرائیے مت، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جھگڑنے والوں میں انصاف کر دیتے ہیں، بیوہ کے سر دوپٹہ رکھتے ہیں، دو لوگوں میں انبن ہو تو اس میں اصلاح کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں. آپ کو اللہ مصیبت میں نہیں ڈالے گا. میرے ایک رشتہ دار بھائی ہیں ورقہ بن نوفل، جو اہل کتاب تھے، تورات کے عالم تھے، چلیے میں لے جاتی ہوں ان کے پاس. یہ جو واقعات ہوئے اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. یہ مانو زندگی میں یہ چیز پیش آتے رہتی ہیں. کہاں کدھر گئے، کب ہجرت ہوئی، کون سی تاریخ تھی، کون سا دن تھا، کہاں گئے، کہاں کہاں ٹھہرے. اب جس نے اس کو دیکھا اس کو یاد کر لیا، مکھ پاٹ کر لیا، یا اس کو لکھ لیا. اس کو حدیث کہتے ہیں. جب آپ کو 13 سال کے بعد مکہ چھوڑنا پڑا تو آپ کی جو پہلی پتنی تھی ان کی عمر یعنی 40 اور 13 53 اور 15 اور بڑھا لیجئے. 53 میں 15 بڑھائے تو کتنے ہو گئے؟ یعنی اتنی عمر تو حضرت خدیجہ کی ہوئی. 40 سال کی عمر تو آپ کی اس وقت تھی جب کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا، اور حضرت کی عمر 25 سال کی تھی. 40 سال کی عمر میں جب وہی ہوئی تو حضرت خدیجہ 55 سال کی ہو گئی. قدرتی چیز ہے. 55 کے بعد میں پھر 13 تو 68 ہو گئے، اور پھر رسول اللہ کی عمر جو ہے وہ 53 ہو گئی. 53 سال کی عمر تک کسی عورت سے وواہ نہیں کیا. جس عورت سے وواہ کیا اس کا نام کیا تھا، وہ کس قبیلے کی تھی، وہ 2 مرتبہ کی ودوا تھی. یہ معلوم کیسے ہو؟ یہ حدیثوں کے ریکارڈ میں آیا. یہ بات قرآن میں بتانا ضروری نہیں تھا. سب باتیں قرآن میں بتائی جاتی. اوپر سے قرآن بہت بڑا ہو جاتا، اٹھا بھی نہیں سکتا اس کو کوئی، پڑھ بھی نہیں سکتا، حفظ بھی نہیں کر سکتا تھا، کنٹسٹ بھی نہیں کر سکتا. ایک بات قرآن میں سے بتاتا ہوں، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کہ بہت سے پیغمبروں کے، سندیشتاؤں کے، اللہ کے نبیوں کے قصے محمد ہم نے آپ کو بتا دیے، اب بہت سوں کا ذکر ہم نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کہ سب نبیوں کے ورتانت، حالات، ان کا جیون چرتر، ان کی دعوت اور ان کی پکار اور ان کا مشن سب کا ذکر کرتے ہیں. اتنا بڑا قرآن ہو جاتا کہ کوئی اڑا نہیں سکتا تھا اس کو. تو اسی طریقے سے حدیثوں کو قرآن شریف سے الگ رکھا گیا. قرآن کی زبان عربی ہے، آسمانی ہے. حدیث کی زبان بھی عربی ہے لیکن زمین والوں کی ہے. دونوں میں فرق ہے ایک زبان ہونے کے اعتبار سے. اہل علم اس کو خوب جانتے ہیں. اس وقت جن سادھارن کے لیے، عام پبلک کے لیے ہم یہ بتانا چاہیں گے بھائیوں اور بہنوں کو کہ حدیثیں کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو اونٹنی جو تھی وہ، اس کا نام کیا تھا؟ اونٹنی جہاں کھڑی رہی، پہلے کہاں کھڑی رہی، کس کے گھر میں آپ ٹھہرے؟ انہوں نے کہا ابو ایوب انصاری کے گھر میں ٹھہرے. یہ حدیثیں ہوئی. پہلا کام کیا کیا؟ مسجد بنائی، پانی کا انتظام کیا، باب النساء بنایا مسجد میں، جس میں لیڈیز یعنی ناری جاتی عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھیں، وہیں سے واپس آتی تھی. یہ جو ریکارڈ آیا اس کے معنی یہ ہوئے کہ حدیث میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے. اب جس نے حدیث کو سنا وہ پہلا آدمی جو ہوگا اس نے دیکھا اور سنا کہ میں یہاں کھڑا تھا، رسول اللہ اس جگہ تھے، اور ایک آدمی آیا اور اس نے یہ سوال کیا، آپ نے اس کو یہ جواب دیا. اس نے نوٹ کر لیا. اس کے بعد پھر دوسرے 2 لوگوں، تیسرے، چوتھے، 5ویں لوگوں تک پہنچتا گیا. لوگ نوٹ کرتے گئے، اور ایک زمانہ آیا کہ حدیثوں کا چلن جب بہت ہو گیا تو یہ شبہ ہو گیا کہ کہیں لوگ جھوٹی باتیں اس کے اندر نہ ملا دیں. اس لیے اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے حدیثوں کا سنکلن کیا، اس کے متن کو، اس کی لیکھنی کو انہوں نے محفوظ کیا. اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ کتابوں کے اندر حدیثیں محفوظ ہو گئی، اور مشہور ترین کتابیں بخاری، مسلم، سنن نسائی، ابن ماجہ، دارقطنی، صحیفہ حمام بن منبہ، موطأ امام مالک، مشکات شریف اور مسلم شریف، بہت ساری، اور ترمذی، ایسی بہت ساری کتابیں جو ہیں اس کا سنکلن ہوا. اس سنکلن میں یہ خیال رکھا گیا
رسول اللہ نے خود فرمایا تھا اپنی زبان سے کہ من کذب علیہ متعمدن بنا مقدہ فی النار، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا اس نے اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لینا چاہیے۔ اس لیے اس زمانے کے سمکالین ان ہم عصر لوگوں نے پورا اس بات کا خیال رکھا کہ رسول اللہ پر کوئی جھوٹ بات ہم نہیں بولیں گے، جو دیکھیں گے اس کو ہم کریں گے۔ جیسے کھانا کھایا آپ نے تو سیدھے ہاتھ سے کھایا، اپنے سامنے سے کھایا، بیٹھے تو کس طرح بیٹھے، ہاتھ دھو کر کے کھانا کھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سب دیکھتے گئے اور وہ اس کو بتاتے گئے۔ فلاں جگہ کسی دشمن نے آپ پر حملہ کیا تو آپ نے اس کا کس طرح مقابلہ کیا۔ ایک دیہاتی آیا مسجد میں پیشاب کر دیا تو کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے لوٹے سے اس کو خود اپنے ہاتھ دھو دیا، کہ معلوم ہو کہ کوئی ایسی غلطی کرے تو مار پیٹ کرنے کے بجائے ہم کو اس کے طریقے سے اچھے طریقے سے نہیں، اس کو سنت کہتے ہیں۔ سنت کے معنی ہے آچرن کے، نمونے کے، عادت کے، کس موقع کے اوپر، جیسے بولتے ہیں نا فلاں کی سنت یہ ہے، ان کی عادت یہ ہے، ان کا نتیہ کرم یہ ہے، فلاں کی سنت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ٹھنڈا ہی پانی پیتے ہیں، ہمیشہ گرم کپڑے ہی پہنتے ہیں۔ تو اس طرح کی یہ بات ہے کہ کون کون سی چیز کب کب آپ نے، آپ جب مدینہ آئے تو آپ کی پتنی تو تھی نہیں، مدینے میں یہ سوال ہوا کہ ناری جاتی کے تعلیم کے لیے، عورتوں کی تعلیم کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ بہت سے طریقے پہلے سے تھے، چاہتے تو آپ دیوداسیاں رکھ سکتے تھے، نہیں رکھا، چاہتے تو آپ ہر قسم کی جوان عورتوں سے نکاح کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ بہت سے طریقے تھے، عیسائیوں کے تھے، بدھسٹوں کے تھے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا، صرف اتنا کہوں گا کہ آپ نے ایک عجیب و غریب طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاد کیا، اور اس کی ایک ضرورت تھی کہ جیون کے بہت سے مسائل زندگی کے ایسے ہیں جس میں بیٹی باپ سے نہیں پوچھ سکتی، ماں بیٹے کو نہیں بتا سکتی، بہن بھائی سے نہیں پوچھ سکتی، بھائی بہن کو نہیں بتا سکتی، لیکن پتی پتنی کو بتا سکتا ہے، مرد اپنی بیوی کو بتا سکتا ہے، اور بیوی اپنے مرد سے پوچھ سکتی ہے۔ تھوڑا سا اشارہ دیتا ہوں، پریگننٹ لیڈی ہے اور زچکی ہوئی تو کب نماز پڑھے کب نہ پڑھے ہو، منتھلی کورس کے اندر کب نماز پڑھنا چاہیے، کب اس کو چھوٹ ہو گئی، کس درجے کے اندر اس کو غسل کے بعد میں کیا کرنا چاہیے، یہ ساری تفصیلات ایسی ہیں جس میں لاج، شرم اور لجہ اور کنارے اور اشارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتظام کیا، بوڑھی عورتیں، دو تین مرتبہ کی بیوہ ہیں، عمر میں بھی رسول اللہ کی اور ان کی عمر میں بھی فرق رہا کہ آپ کی عمر 55 سال کی ہے تو وہ 65-70 کی ہوئی، الگ الگ مذاہب، یہودی عیسائی مذہب کی جو انہوں نے اسلام قبول کیا، جیسے حضرت سودا بنت زماں ہیں اور حضرت جویریہ ہیں، یہ عیسائی خاندان سے تھی اور انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں سے آپ نے نکاح کیے، وواہ کیے، اور یہ پتنیاں قرآن مجید نے ان کو ٹائٹل دیا امہات المومنین کا، مومنوں کی مائیں ہیں۔ ان کے لیے حجرے، چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جو قرآن مجید کی سورہ حجرات کے اندر اس کا ذکر ہے، وہاں ان کا قیام رہا، وہیں وہ کھانا وانا پکاتی تھیں، مہمانوں کو بھی کھلاتے تھے، رسول اللہ کے گھر سنسار بھی چل رہا تھا اس میں، اور اس میں رسول اللہ سے جو باتیں انہوں نے سنی اور آپ کے جیون کو جو دیکھا تو ان عورتوں نے، ان ہماری ماؤں نے سنسار کے لوگوں تک اس چیز کو پہنچایا کہ آپ کی گھریلو زندگی کیا تھی، اور حدیث کے سنکلن کے اندر ان عورتوں کے نام بھی آ گئے۔ پھر حدیث کی چھان پھٹک کے لیے ایک آدمی آیا اور اس نے کہا حدیث یہ ہے تو مان نہیں لی جائے گی، ایک آدمی آیا اس نے حدیث بیان کی، پوچھا جائے گا تو نے کس سے سنا، تو بولے میں نے فلاں سے، فلاں کو پکڑو، اس کو فلاں کو پکڑے تو معلوم ہاں صحیح، فلاں سے پوچھا تو نے کس سے سنا، تو اس وقت تھا کیا، نہیں صاحب بولے میں نے فلانے سے سنا، اس آدمی سے سنا، اس آدمی کا پتہ لگا تو مر گیا تھا، لیکن نشان اس بات کا مل گیا کہ یہ روایتیں آتی گئی، روایت کو اس کو کہیں گے کہ ایک بات دوسروں تک انہوں نے پہنچائی، اس کے سنکلن کے اندر عورتوں نے بھی حصہ لیا۔ مجھے امید ہے کہ اس تھوڑے سے وویچن اور تفصیل کے بعد میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حدیث کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو قرآن میں داخل کیا، ہر نماز میں کہیں نہ کہیں قرآن کچھ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، کوئی سورت پڑھی جائے گی۔ تراویح کی نماز جو ہے رمضان شریف کی، اس میں قرآن شریف پورا پڑھنے کا پرویژن تراویح کے اندر کیا گیا، اس کی تلاوت الگ سے، لیکن قرآن شریف میں حدیث کی ایک بھی جملہ ملایا نہیں گیا، حدیث کو الگ رکھا گیا۔ یہ اسلامی ہسٹری کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے جیون چرتر میں اور خود مسلمانوں کا بھی ایسا کمال ہے
کیسے باکمال لوگ پیدا ہوئے، جیسے امام بخاری اور بہت سے لوگ جن کے ہم نام گنائیں گے، تقریر لمبی ہوگی، انہوں نے حدیث کا سنکلن کیا۔ ان حدیثوں میں سے میں چاہوں گا کہ آپ کو کچھ سناؤں کہ وہ کیا ہیں اور اس کے شبد کس طرح کے ہیں۔ مثلا ایک حدیث شریف کے اندر فرمایا، امرنی ربی بتسع، یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، عربی میں ہے، قرآن بھی عربی میں، لیکن اس کی عربی اور قرآن کی عربی میں آپ کو مرج البحرین کا فرق ملے گا کہ دو سمندر مل کر کے چلتے ہیں لیکن دونوں کے پانی کے سواد کے اندر فرق ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ فرمایا میرے رب نے، میرے پالن ہار نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ کیا ہے بھئی 9 باتیں وہ؟ فرمایا خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، کھلے اور چھپے ہر حال میں میں اپنے مالک سے ڈرتا رہوں۔ دیکھیں کتنی سینسٹیو، کتنی سنویدنشیل اور کتنی اپیکت بات ہے، کتنی اہم بات ہے کہ ہر حال میں اپنے مالک سے ڈرتا رہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی بھی کام میں کروں گا تو اس کے علم میں ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم، اب جس نے سنا اس نے لکھ لیا کہ رسول اللہ فلاں جگہ کھڑے تھے، آپ وہاں پروچن دے رہے تھے تو آپ نے یہ جملے کہے، اس نے نوٹ کر لیا۔ ایک بات تو یہ کہی انہوں نے، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ۔ علانیہ کا لفظ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اعلان کر دو، علانیہ سر اور علانیہ، چھپے اور کھلے ہر حال میں اپنے رب سے، اپنے پالن ہار سے، اپنے مالک سے ڈرتا رہوں جس کے پاس مجھے جانا۔ والقصد فی الفقر والغنا، غریبی کی حالت ہو، امیری کی حالت ہو، درمیان کا راستہ نہ چھوڑو۔ لوگ غریبی کی حالت میں ہوتے ہیں چاورے باورے ہو جاتے ہیں، دنیا بھر کی شکایتیں اور ہنگامے، اور جب پیسہ آیا تو لوگوں کے اوپر دھونس جماتے ہیں، کھڑکی بند کرو، دروازہ بند کرو، یہاں سے راستہ نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس پیسہ ہو گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا غریبی کی حالت ہو، امیری کی حالت ہو، درمیان کے راستے کو نہ چھوڑو۔ تیسری بات آپ نے فرمائی کہ والعدل فی الغضب والرضا، کسی پر ناراض ہو جاؤں، کسی پہ خوش ہو جاؤں، انصاف کا دامن نہ چھوڑوں، نیائے کو نہ چھوڑوں۔ پرانے زمانے میں کیا، آج بھی بادشاہوں کا اور بڑے بڑے پولیٹیکل لوگوں کا یہ طریقہ رہا، کسی کو خوش ہو گئے تو 10 لاکھ کا ہار دے دیا، اس کو 10 کروڑ کا پرمیشن دے دیا، کسی پر ناراض ہو گئے تو کسی بے گناہ کو بند کر دیا، اس کو 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث شریف میں، اب اس حدیث کو کسی نے نوٹ کیا، کس نے نوٹ کیا، اس کے نام آ گئے، اس نے کس سے سنا، اس کے نام آ گئے، اس نے کس سے سنا، اس کا نام آ گیا۔ تو یہ حدیث شریف کے بارے میں تھوڑا سا ویویچن ہوا۔ اب ہم یہ بھی بتائیں گے کہ وہ حدیث جو میں نے بیان کی اس میں یہ بھی ہے کہ ان اصل من قطعنی، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھ سے کٹاؤ کرے، یعنی کسی سے کٹاؤ ہو جاتا ہے نا، بولنا بند کر دیتے ہیں، ان کے آنا جانا بند کر، فرمایا نہیں، ان اصل من قطعنی، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، ون عافو من ظلمنی، جو مجھ سے ناانصافی کرے میں اس سے انصاف کروں۔ یہ پیغمبر کا اسوہ ہے۔ دنیا کے انسانوں سنو، حدیث شریف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جیون چرتر جو دکھائی دیتا ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ آگے فرماتے ہیں، حدیث کے ریکارڈ کے اندر یہ ملتا ہے کہ ان اوتی من حرمنی، جو مجھ سے چھین لے میں اس کو دے دوں، مجھ سے چھین لے، اس کا ترجمہ بھاشانتر ایک یہ بھی ہوتا ہے، جو مجھے کچھ نہ دے میں اس کو دے دوں۔ پھر فرماتے ہیں یکون سمتی فکرن، میری خاموشی اور میرا چپ رہنا سوچ کا چپ رہنا ہو، ونطقی ذکرن، میری بات نصیحت کی بات ہو، میرا منہ بری بات کے لیے کبھی نہ کھلے، ونظری عبرتن، میری نگاہ عبرت کی نگاہ ہو۔ جنازہ جا رہا ہو تو یہ نہ کہیں کہ آدمی مر گیا جا رہا ہے، جنازہ جا رہا ہو تو یہ سوچے ارتھی جاری ہو، آج یہ گیا کل مجھے جانا ہے، اس کو عبرت کہتے ہیں، اس کو عبرت کہتے ہیں، انہیں پریرنا لینا ہے۔ آپ نے یہ حدیث سنی، کچھ حدیثیں میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ چیز کیا ہے۔ اس کے پہلے میں یہ بھی چاہوں گا کہ اس زمانے میں بہت سے لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے حدیث کا انکار بھی کیا، بہت غلط کام کیا۔ حدیث کا انکار کر کے دین کی روپ ریکھا بن ہی نہیں سکتی، اس کا سانچہ ڈھانچہ نہیں بن سکتا، اس کا اسٹرکچر نہیں بن سکتا۔ قرآن نے جب یہ کہا کہ کتاب اور حکمت
تو کتاب تو اللہ کی کتاب ہے، حکمت اور دانشمندی جو ہے وہ رسول اللہ کا جیون چرتر ہے، دونوں ضروری۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کچھ لوگوں نے جھوٹی کہانیاں بھی گھڑی، لیکن ہمارے ودوانوں نے، محدثین نے، علماء نے چھان پٹک کر کے اس پر لال نشان لگا دیا کہ جھوٹی حدیث ہے، یہ رسول اللہ کے مزاج اور سبھاؤ کے مطابق نہیں ہے۔ بھائی جعلی سکہ وہی بنائے گا جو دنیا میں صحیح سکے بنتے ہیں، اسی کے جعلی نوٹ بنائے گا نا، تو جعلی حدیثیں بنی، لیکن ایمان والوں نے اس کو پکڑ لیا کہ یہ حدیثیں جو ہیں دشمنوں کی ڈالی ہوئی ہے، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث اور سناتا ہوں جس کے الفاظ یہ ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق المحارم تکن عابد الناس ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس واحسن الی جارک تکن مومنا واحب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما ولا تکثر الضحک فإن کثرت الضحک تمیت القلب۔ یہ حضور کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ترمذی نام کی حدیث میں نقل آیا۔ اب باب الزہد میں اس کا تذکرہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے جو آپ کے زبان فرمایا، حرام سے بچ جا تو سب سے بڑا عابد ہو جائے گا، مہاتما بن جائے گا تو۔ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے یہ حرام ہے، شراب ہے، ویبچار ہے، جھوٹ ہے، بیاج ہے، لوگوں کا مال کھانا ہے، کسی کو قتل کرنا ہے، اس سے بچ جا تو سب سے بڑا عبادتگار ہو جائے۔ نماز روزے سے اور اللہ کے ذکر سے آدمی عبادت گار بن جائے گا تو سب جانتے ہیں، لیکن حدیث میں اس کی تفصیل آئی، اتق المحارم، حرام سے بچ جا تکن عابد الناس۔ دوسری بات اللہ نے فرمائی، اللہ کے رسول نے، کہ اللہ نے جو تیری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر راضی رہ جا۔ کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، یہ اس کی دین ہے، آدمی اس دامن کو نہ چھوڑے صبر کے۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ آحسن الی جارک تکن مومنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، مومن رہو گے۔ چوتھی بات یہ فرمائی، احب الناس احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما، اپنے لیے وہ جو پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کر تو کامل مسلمان ہو جائے۔ تو مسلمانی کا مطلب یہ ہے، مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، وہ اپنے دوسرے پڑوسی کے لیے بھی پسند کرے۔ اور آخر میں فرمایا اس حدیث میں جو ریکارڈ آیا، زیادہ ہنسا مت کرو، ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حدیث پریچے کے پہلے حصے کا ہم نے آپ کو تعارف کرا دیا، دوسرے حصے کا انتظار کیجیے جب آپ کی خدمت میں ہم پھر حاضر ہوں گے۔